ان کا حساب اور احتساب ہونا چاہیے. وکی لیکس ہوتی ہیں، کبھی یہ پاجامہ یا پاناما لیکس جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. یہ بالکل فراڈ ہے. اگر نیب نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا، اس کا مطلب نیب کو بند کر دیا جائے. عمران خان جائے کسی بھی کورٹ آف لاء کے اندر، ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ لوگ تو ہمیں کیا کہتے تھے کہ ہم ان کا پیٹ پھاڑ دیں. او پھاڑو ہمارے پیٹ میں سے تو کچھ نہیں نکلے گا. نکل تو آپ کے پیٹ میں رہا ہے، آپ کا پیٹ کون پھاڑے گا؟ پاناما ڈاکومنٹس جو ہیں انہوں نے تو نواز شریف صاحب کی سچائی کو مہر لگائی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. پاناما لیکس نے دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے. 11.5 ملین ڈاکیومنٹس جو کہ لیک ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ یا تو ہیڈ آف سٹیٹ اس وقت ہیں یا فارمر ہیڈ آف سٹیٹ سے. اس کے علاوہ کئی بزنس مین کے بھی اس میں نام ہیں، فٹ بالرز کے بھی اس میں نام ہیں. تھوڑی سی اس تفصیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پاناما لیکس جو ہیں وہ ہے کیا. ایک وسل بلوور کے تھرو ایک جرمن نیوز پیپر کو یہ لیکس ملے تھے. کیونکہ یہ 11.5 ملین ڈاکیومنٹ سے اس لیے مشکل تھا کہ وہ جرمن نیوز پیپر اکیلے اس پہ کام کر سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے مدد دی انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی. اور پھر ان تمام لوگوں نے تقریباً 300 کا نمبر فگر دیا جا رہا ہے جرنلسٹ نے اس پر کام کیا. اور اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے اخبارات میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ شائع کی گئی ہیں. 140 پولیٹیکل فگرز ہیں اس میں، ان 11.5 ملین ڈاکیومنٹس میں، جس میں 12 لوگ ایسے ہیں جو ہیڈ آف سٹیٹ اس وقت ہیں یا پھر وہ فارمر ہیڈ آف سٹیٹ ہیں. اب اس ڈاکیومنٹ میں ہے کیا؟ اس ڈاکیومنٹ میں بتایا گیا ہے کہ آف شور ہولڈنگز ان لوگوں کی کتنی ہیں، کون سی کمپنیز ہیں اور وہ ان کمپنیز کی کیا ہولڈنگز ہیں. یہ تمام تفصیلات جو ہے اس میں درج ہیں. پاکستان کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں میاں محمد نواز شریف جو کہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ان کی فیملی کا ذکر واضح طور پہ کیا گیا. انفیکٹ میں یہ بتانا چاہوں گا، کل گارڈین کی سٹوری اگر آپ پڑھیں تو پیوٹن کے بعد جس پر $2 بلین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اثاثے ہیں، اس کی کمپنیز کی ورتھ ہے ان آف شور اکاؤنٹس میں، آف شور کمپنیز میں، اس کے بعد ذکر کیا ہے گارڈین نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا گیا کہ ان کے 3 جو بچے ہیں جس میں حسن، حسین اور مریم ہیں، ان کے پاس 4 آف شور کمپنیز ہیں جن کے نام ہے نیلسن ہولڈنگز. اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں 1994 میں اس کی تشکیل ہوئی تھی اور اس کی جو سول اونر ہے، بینیفیشل اونر ہے اس کی نیلسن ہولڈنگز کی، وہ ہے مریم نواز صاحبہ. جو دوسری کمپنی 1993 میں جس کے انکارپوریٹ کیا گیا تھا نیسکو لمیٹڈ، اس کی بھی جو سول بینیفیشری اونر ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. اور علاوہ جو دوسری 2 کمپنیز ہیں اس میں ایک کومبر گروپ ہے جس کو اون کرتے ہیں حسین نواز اور مریم نواز. اور جو چوتھی کمپنی اس میں بتائی گئی ہے وہ ہے ہینگ آن پراپرٹی ہولڈنگ لمیٹڈ، جس کے جو اونر ہیں وہ ہیں حسن نواز صاحب جو کہ چھوٹے صاحبزادے ہیں نواز شریف صاحب کے، اور اس کی تشکیل ہوئی تھی 2007 میں. اب ان 4 کمپنیز نے مل کر 6 پراپرٹیز یو کے میں خریدی ہیں 2007 اور 2008 کے درمیان. اسی لیے ایشو پاکستان میں زیادہ یہ بنا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام کیسے آ گیا. اللیگل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس آف شور کمپنی ہو اللیگل نہیں ہے تب اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اب دنیا بھر میں اگر آپ گوگل بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس ویسٹرن ورلڈ میں بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ایک اخلاقی طریقہ ہے ٹیکس کو بچانے کا. کیا اگر آپ آف شور کمپنی خریدتے ہیں یا رکھتے ہیں وہ ایتھیکل ہے، وہ مورل ہے یا نہیں. اور اس پہ ایک اب کنسنسس ہے کہ ہاں یہ ان ایتھیکل ہے. اور اس حوالے سے اب کافی سمٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. ایک اور امپورٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ آف شور کمپنیز کیوں بنائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ آف شور کمپنیز برٹش ورجن آئلینڈز یا دوسرے آئلینڈز میں جا کر خرید سکتے ہیں تو آپ ٹیکس سے آپ کو چھوٹ ملے گی. لیکن ایک اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے تھرو ٹرانسفر کیا گیا ہو، شاید پیسہ کرپشن کا ہو، شاید پیسہ جو ہے وہ کرمنل پروسیڈز کا ہو، اس لیے بھی ان آف شور کمپنیز کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. آج ہم دیکھتے رہے کہ پورا دن جو ہے کرتی رہی پی ایم ایل این اس کو، اور عمران خان صاحب بھی اس میں کود پڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. میرے ساتھ پروگرام میں انصار عباسی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ انصار عباسی صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون دانیال عزیز صاحب موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ایک انٹرویو سنوانا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ کا اور حسین نواز صاحب کا، اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اس میں کانٹرڈکشن ہے. جو کانٹرڈکشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس پہ سوال کریں گے. جی
سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میرے نام سے اس وقت 3 پراپرٹیز ہیں جو ہے نا وہاں پہ. میں آج آپ کے سامنے جو ہے یہ رکھ دیتا ہوں. ایک تو وہاں پہ جو ہے پراپرٹیز ہیں جو پارک لین اپارٹمنٹس ہیں، وہ الحمدللہ میں نے ہی خریدے تھے. ٹھیک ہے جی، 2 اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا پارک لین میں جنہیں میں نے خریدا اور وہ ایک ٹرسٹ بیسیکلی اس کو اون کرتا ہے اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہ میری بہن مریم کے نام سے ہے. میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے صحیح ہے. جی، مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو الیکشن سے پہلے کا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی میرے یا میرے بھائی کے نام پر بیرون ملک پراپرٹی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن حسین نواز صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے، 7 تاریخ کا یہ انٹرویو تھا 7 مارچ کا، جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ آ کر ایڈمٹ کیا کہ آف شور کمپنیز ہیں نیلسن اور نیسکول اور وہ اون کرتی ہیں ہمارے اپارٹمنٹس جو کہ لنڈن میں. یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کیا اور اسی لیے شاید اب یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کیا ان کو پہلے سے ہی پاناما لیکس لیک ہو گئے تھے یا جب صحافیوں نے ان سے سوال کیے تھے ای میل کے ذریعے کہ آپ کا ورژن چاہتے ہیں تب ان کو یہ پتا چلا تھا کہ شاید ایسی کوئی خبر آنے والی ہے. انصار عباسی صاحب، سیاسی طور پہ کتنا ڈیمیجنگ ہے نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے؟ دیکھیں، پہلے تو جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ ظاہر ہے یہ تو ابھی اسٹیبلش ہوگا کہ ویدر یہ ایل گاٹن منی تھی، ویدر یہ منی لانڈرنگ تھا اور یا ٹیکس ایویژن تھی، واٹ ایور. لیکن ظاہر ہے پولیٹیکلی تو ڈیمیجنگ ہے ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے لیے، لیکن ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ بہت کچھ ہو جائے گا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، کتنے بڑے بڑے مسئلے ہو جائیں، پاکستان میں کچھ دن بحث ہوتی ہے ایشوز کے اوپر، اس طرح کے ایشوز کے اوپر، اور پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب نے آج انکوائری کا کہا، بہت سے اور لوگوں نے کہا، بلکہ حسین نواز خود کہہ رہے تھے کہ انکوائری کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نیب کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کہ ایف آئی اے کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اگر انکوائری ہوگی تو؟ مجھے اس وقت جو ڈائلما سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں. اگر فرض کریں یہ آفر بھی کرتے ہیں یہ یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ 200 کا ابھی فگر آیا کہ پاکستان کے لوگ ہیں، تو ان میں سے اللہ جانتا ہے کہ کتنے لوگوں نے واقعی ایل گاٹن منی وہاں پہ گئی، کتنے منی سیف اللہ فیملی کی 34 کمپنیز ہیں. تو اس لیے دیکھیں اٹ ریکوائرز اے فیئر انکوائری، فیئر پروب. بٹ دا ڈائلما از کہ ہمارے پاس پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس بڑے اہم ہیں، یہ معاملہ اہم ہے، لیکن کوئی ادارہ اس وقت ہے نہیں جو کہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. کوئی نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ اور میں دیکھیں ظاہر ہے اس میں چونکہ مختلف لوگ ہیں، اگر 100% نہیں تو کم از کم میرا خیال ہے کہ 50-70% تو لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کویسچن مارکس ریز ہوں سیریس. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی کیس میں، چونکہ میری عمر چیمہ سے بھی بات ہوئی، ہم اس میں انوالو رہے، کسی کیس میں آپ حتمی طور پہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس میں کرپٹڈ منی انوالو ہے کہ نہیں ہے، کہ پیسہ کہاں سے آیا. ہاں، پیسہ کہاں سے آیا. اچھا، اس میں جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک تو یہ چیز کہ جی ہمارے یہاں دیکھیں آپ پروف کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. دوسری جو مسئلہ میرے لیے ایک اور ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا. یعنی جب جو کہ کویشچن ہے شریف فیملی کے لیے، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے لیے، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے، تو یہ کیا ہے کہ آپ کی کاروبار بھی باہر ہیں اور آپ کا اگر پیسہ ہے تو وہ بھی باہر ہے، اور باہر فلرش کر رہے ہیں. وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بڑا تیزی سے گرو کر رہا ہے ہمارا کاروبار باہر. تو اگر تیزی سے گرو نہیں کر رہا پاکستان کے، یعنی یہاں کے جو لوگ نوجوان ہیں یہاں کے، اور جن کو آپ قرضہ دیتے ہیں، سود کے ساتھ بھی قرضہ دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں
ان کو آپ ڈوبنے کے لیے قرضہ دیتے ہیں کہ ان کے کاروبار ڈوب جائیں. سو اگر آپ کے بچے رولنگ پوری ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت جو کہ یہ رول کر رہے ہیں کہ اگر آپ اور آپ کے بچے پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکتے تو باقی پھر کون کرے گا. ٹھیک ہے دانیال عزیز صاحب، 93-94 میں نیلسن ہولڈنگ اور نیسکول لمیٹڈ جب تشکیل دی گئی، کیا وجہ تھی اس کا؟ نواز شریف صاحب چاہتے تھے ٹیکس کو اوائڈ کیا جائے، یہ پرپس تھا اس وقت، یا کرپشن کا پیسہ تھا، یہ پرپس تھا وہاں پہ کمپنی کھولنے کا؟ 93-94 میں ان دونوں کمپنیز کا مالک کون تھا جی؟ مریم نواز صاحب. یہ جھوٹ ہے. ثابت کر دیں یہ جھوٹ ہے. آپ ثابت کریں کہ وہ تھی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈاکیومنٹ. دکھائیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈاکیومنٹ. یہ 12 جولائی کو جو ہے 2012 جولائی میں پہلی مرتبہ یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ مریم نواز کے نام پر ہے. نہیں، آپ نے 93 اور 94 کا ہے. ہاں تو آپ ثابت کر دیں. نہیں ہے ابھی میری، میں آپ کو بتا دوں، میں بتا دوں، میں ثبوت لانا. عمر چیمہ آپ الزام لگا رہے تھے. میں بتا دوں، آپ نے ابھی کہا کہ مریم نواز کی تھی. آپ نے کس سے خریدی پھر 93-94 میں کس کے نام پہ تھی؟ یہ لکھا ہوا ہے نا، انکارپوریٹ ہوئی ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ مریم نواز کے نام بتا دیا نا. تو آپ بتا دیں. 93-94 میں انکارپوریٹ ہوئی تھی. تو مالک کون تھا؟ اس کی اونر کون تھا پھر؟ آپ بتائیں. آپ نے ابھی مریم نواز کا. میں تو کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں کون تھا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں تو پھر بتا دیں کون تھا. میں کیوں بتاؤں؟ آپ بتائیں. میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بیسڈ آن دیز ڈاکیومنٹ میں کہہ رہا ہوں سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے پاس ایک رتی ثبوت نہیں ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 93-94 میں جب یہ کمپنیز انکارپوریٹ ہوئی تھی؟ الزام میں نے نہیں لگایا. الزام آپ نے لگایا. میں نے نہیں لگایا. آپ نے ابھی کہا نہیں لگایا. پاناما لیکس نے لگایا. میں نے آپ سے بتایا پاناما لیکس نے لگایا. دکھا دیں. پاناما لیکس نے لگایا. پاناما لیکس نے یہ کہاں کہا کہ 93-94 میں مریم نواز مالک تھی؟ پاناما لیکس نے یہ کہا. اچھا دکھا دیں. اچھا سن لیں. آپ ریٹریکٹ کریں گے اس کو؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ہوم ورک کر کے آیا کریں. میں ہوم ورک کیا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے آپ بحث کو اس طرف لے جائیں گے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا. طرف نہیں لے کے جاؤں گا. میں آپ سے سچ بولوں گا. آج وفاقی وزیر صاحب نے جس طرح ڈیفینڈ کیا اپنے بچے سمجھ کے ڈیفینڈ کیا. اپنے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کریں. میں کر رہا ہوں. وفاقی وزیر کو چھوڑیں. آپ ثبوت دیں. آپ نے الزام لگایا کہ مریم نواز مالک. سن لیں نا، آپ سن لیں. نیلسن اور نیسکول کمپنی کب انکارپوریٹ ہوئی تھی؟ آپ نے کہا 93-94 میں. میں نے نہیں کہا. اس کو کریکٹ کر لیں. ابھی کہا. میں نے کہا ہے، میں نے کوٹ کیا ہے. کب ہوئی تھی؟ آپ نے ابھی 93-94 میں. اونر کون ہے اس کا اس وقت؟ اس وقت جو ہے حسین نواز اونر ہے. مریم نواز اونر. نہیں، یہ غلط بات. مریم نواز اونر ہے. یہ غلط بات. آ جائیں دیکھ لیں. جی بالکل. یہ دیکھیں ڈاکیومنٹ. دیکھیں کس کے سائن ہے اس پہ. یہ پڑھ لیں. بالکل. آپ نے ابھی یہ پڑھ لیں. 12 جولائی 2000. آپ نے جولائی 2000 لینا. کون اونر ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو. ٹھیک ہے، مجھے آپ نے گیسٹ بلایا. آئی ایکسپیکٹ سم کامن ڈیسنسی اینڈ ریسپیکٹ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ابھی یہ کہیں گے کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر تو ڈیسنسی کے معیار آپ ہی لوز کر رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ نے ابھی جو پروگرام چلایا ہے، یہ ٹیپ چلائی ہے جی، اس میں حسین نواز کو آپ نے دکھایا کہ یہ 2006 میں انہوں نے خریدی. آپ کے پاس ثبوت آ گیا نا. میں اسی بات پہ کہتا ہوں 2006 میں تو یہ نہیں کہا انہوں نے خریدی. یہ کب کا ہے؟ بالکل کا ہے. آپ جو جوید، یہ سارے چودھری اور حامد میر کے انٹرویو کی ٹیپس ہیں، آپ کی نہیں ہے. 2000 آپ ان کو دیکھ لیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 2006 میں خریدی گئی. 2006 میں خریدی ہیں جی. اچھا میں ایک اور ڈاکیومنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے نیسکول کا ہے جی، اور مریم صفدر کے سائن ہے. کس ڈیٹ پہ؟ میں دیکھ رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو. سول بیئرر شیئر ہولڈر 2004-13 میں. نہیں یہ دیکھ لیں. دیکھ لیں. آپ سائن بتائیں نا. میں سائن دیکھ لینا. سائن کے ڈیٹ بتائیں. سائن کے ڈیٹ بتا رہا ہوں. سائن کے ڈیٹ بتا رہا ہوں. نہیں نیچے پڑھیں. سائن نیچے کوئی ڈیٹ نہیں دی ہے. 2006 فیبروری کا ڈیٹ. کب 2006 فیب. لیکن افیکٹو ایز یہ آپ نے ناظرین کو کنفرم کر دیں. ہاں میں کر رہا ہوں. افیکٹو ایز 2004. اب 2004 دیکھ لیں نا. آپ دیکھ لیں. او بھائی مجھے تو زبانی یاد ہے، میں سن لیں. آپ ہوتا یہ ہے اگر آپ نے ناظرین کو پروپیگنڈا نہیں کرنا اور آپ نے ان کو انفارم کرنا ہے تو پھر سن لیں میری بات. آپ تردید کر دینا، سن تو لیں. اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی کمپنی خریدتے ہیں تو کمپنی لاز کے تحت بہت سارے ایکشنز کمپنی نے رپورٹنگ فارمز ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، اور کافی وقت وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتے. تو جب آپ کمپنی خریدتے ہیں تو ٹیکس جو آپ کی کمپنی ہے، وہ کمپنیز ہاؤس جو ہے، وہ جب مانگتا ہے آپ سے وہ فارمز اور وہ ریٹرنز، تو پھر جو اس وقت کے اونر ہوتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، میں دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ 1993 1994 میں نمبر 1 آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کمپنیز اون تھیں نواز خاندان سے، اور یہ بنی بھی تب تھی، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس وقت ان کے اونر اون تھے کوئی اور تھے. اور یہ آن ریکارڈ میں مانے. آخری بات اور جو مریم نواز صاحبہ کا نام اوپر آپ نے جو نہیں پڑھ کے سنایا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو انہوں نے سول شیئر ہولڈر لکھا ہوا ہے. یہ جب ٹرسٹ ایکٹ کے تحت اس ملک میں برطانیہ میں جو ان کی آف شور اکاؤنٹس کے حوالے سے کمپنیز کے حوالے سے جو لا ہے، اس میں یہی لکھا جاتا ہے جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں، اس میں آپ مالک نہیں بنتے،
اس میں آپ, میں دوبارہ اس میں آپ مالک بینیفیشری, وہ جی یہ لکھا جو آپ نامنی شیئر ہولڈر بنتے ہیں اس ٹرسٹ کی ڈیڈ کے تحت بنتے ہیں, اور اس ٹرسٹ کی ڈیڈ میں آپ مالک نہیں بن جاتے. مالک حسین نواز ہے, بینیفیشل حسین نواز ہے, اونر تو ہے نا وہ, جی ہے. تو کیا مانے وہ بھائی, اس میں پرپس کیا ہے, پرپس کیا ہے ان کمپنیز کا, کس چیز کا پرپس, پرپس کیا ہے آف شور. میں نے آپ کو سر آف شور کمپنی کس لیے ہوتی ہے آپ کو پتا ہے, مجھ سے زیادہ پتا ہے. یہ آپ نے شروع میں بڑا بخوبی بتایا ہے. اب مجھے بتائیے ان لوگوں نے آف شور کمپنیز کیوں کھولی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, اس کو لوگ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو مس یوز کیا گیا ہے. اس کا بھی جواب اسی انٹرویو میں جس کی آپ کے کلپس نے دکھائی ہیں وہ انہوں نے صاف بتایا کہ اگر کسی نے مس یوز کیا ان کو پکڑے, ہم نے نہیں کیا. میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا پرپس کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پرپس کیا ہے. اس کا پرپس انہوں نے بھی بتایا آپ کے انٹرویو کو, عجوبہ نہیں بتا دینا. انہوں نے بتایا ٹیکس ایویژن, انہوں نے بتایا ہے ٹیکس اوائڈنس, غلط بات ہے, ٹیکس اوائڈنس غلط بات ہے. انہوں نے کہا ہے ٹیکس پلاننگ, ٹیکس پلاننگ, اور یہ عین قانونی ہے. اگر قانون توڑا ہے تو وہ مجرمانہ بات ہے, نہیں ہونی چاہیے. سب کیوں کہہ رہے ہیں کہ غیر اخلاقی ہے, امورل ہوتا ہے یہ ٹیکس آف شور کمپنیز رکھنا, اپنا ٹیکس اوائڈ کرنا. یہ ڈیوڈ کیمرون کے اسٹیٹمنٹ ہیں, بیرک اوباما کے, آپ دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں. یہ قانون بدل دینا جی پھر اس ملک میں, اگر اتنے برے ہیں, ان ایتھیکل ہے, امورل ہے, اگر انلیگل نہیں ہے تو وہ بدل دینا بھائی. انلیگل نہیں ہے نا. ہم پاکستانی پارلیمنٹ میں برطانیہ سے ان لوگوں نے کیوں کی تھی آف شور کمپنیز, ایک کے بعد ایک کیوں کھولی گئی؟ 4 آف شور کمپنی کی نواز فیملی کو ضرورت کیوں پڑی؟ خدا را میرے بھائی, میں بتا رہا ہوں یہ انہوں نے نہیں کھولی. آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ چلے آپ کے بعد ایک سیکنڈ, اس میں ایک چھوٹی سی بات سے آپ کو بتاؤں, ایک سیکنڈ. اب دیکھیں, یہ جب یہ انیشلی ایز پر جن لوگوں نے انویسٹیگیشن کیا, یہ بے نامی کی کمپنیز 90s, نہیں میں آپ کو ویسے بتاؤں, 90s میں میرا ہے 97 میں, اور شاید اس سے پہلے بھی, لیکن 97 میں پاکستانی میڈیا نے ان 2 کمپنیز کا ذکر کر کے تو جوڑا شریف فیملی سے. جی بالکل 97 کی بات. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی عمر چیمہ صاحب نے مجھے بتایا ورلڈ بینک کا ایک پورٹل ہے جو کرپشن کے حوالے سے, اس میں بھی ان کمپنیز کا ذکر ہے, اس وقت بھی انہی سے جوڑا گیا. اور یہ 97 کی رپورٹڈ چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر نجم سیٹھی صاحب کو پڑھیں اس زمانے میں, جی انہوں نے ان کمپنیز کو لکھ کے تو ان کا, تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں 2006 میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں کی بات سن لیں. تو بے نامی ہوئی شروع میں, پھر یعنی میڈیا نے بتا دیا کہ جی یہ کمپنیز ہیں بے نامی اور ان کا ان سے تعلق ہے, اور 2006 میں بھی نہیں, ہمیں آج کے 2016 میں پتہ لگا کہ ہاں یہ کمپنیز. 2006 سے 2016 تک کیوں نہیں بتایا؟ جی اس میں ایک بات مجھے بڑی حیرانگی کی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تقریباً 43 شاید ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اور 12 ہیڈ آف اسٹیٹ اور فارمر ہیڈ آف اسٹیٹ سے 140 سیاستدان ہیں. اچھا, وہ پرائم منسٹر آف آئس لینڈ, ناروے, جدھر یہ ممالک ہیں, روس, ان کو نہیں پتا چلا. وہاں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, آئس لینڈ پہ ہوئی ہے, آج ان کے وزیر اعظم کھڑے ہو کے چلے گئے ایک شو سے. بھائی میں اور بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں نون لیگ کو پہلے خبر ہو گئی تھی, تو پھر اگر یہی بات درست ہے آپ کی, تو اس انٹرنیشنل فورم سے اور اس جرمن اخبار سے اور پیناما لیکس تک اگر اتنی بڑی انکشافات کی طاقت ہے, تو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے کہ پورے دنیا کے پرائم منسٹرز کو نہیں پتا چلا, لیکن نون لیگ کو پتا چل گیا. دوست یا کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, نون لیگ کو کیسے پتا چل گیا, کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے تھے نا اپنے, ہاں میں نے کہا کہ یا تو لیک ہوئے ہیں, یا جب ان کو انڈین ایکسپریس پڑھا آپ نے, انہوں نے کہا ہم نے ای میل کیا تھا, ان سے پوچھا تھا, تو شاید اس کو ان کا اندازہ ہو گیا کہ یہ خبر آنے والی ہے. انہوں نے عمر چیمہ صاحب نے سوال لکھے تھے ان کو. اگر کوئی ایک بدنیتی کے تحت کسی کے اوپر سمیئر کیمپین تیار کر رہے ہیں اور سچ بول کے, سن لیں میری بات, بالکل, کیونکہ انہوں نے سچ بتایا, انہوں نے اون کر لیا. آپ کے پاس کون سا نیا ثبوت ہے کہ کوئی غلط کاری ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتا. ابھی مختلف چینلز پہ کہہ رہے ہیں جی 93 میں پیسہ پاکستان سے گیا, بتائیں کیا. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی, میں نے کہا آپ سے یہ پیسہ باہر گیا. پھر ایشو کیا ہے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا ایشو کیا ہے. ایک تو یہ مجھے بتایا, اگر آپ کہہ رہے ہیں 2006 میں خریدی ہے, کل ڈاکیومنٹ دیں, میں شو کرتا ہوں اس پہ. جی ضرور آ جائے گا ڈاکیومنٹ, آ جائے گا 2006 پہ خریدی ہے. بالکل, آپ پہلے تسلی کر لیں. آپ لوگوں کا آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہے کہ جب سیخ کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں نا تو پہلے پسینہ آتا ہے, اس کو پہلے آپ پسینہ اچھی طرح آ جائے پھر اتاریں گے آپ. نہیں 2006, کیونکہ ایسے اگر یہ بحث اتنے ٹائم سے چل رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں 2006 کا آپ ڈاکیومنٹ دے دیں. کیوں انصار عباسی صاحب ایسے ہی ہے نا, ہم دے دیں, آپ پروف کر دیں کہ 2006 میں آپ نے خریدی ہے. میرا سوال اگر 2006 میں خریدی ہے, آپ نے یہ تو مجھے نہیں بتایا ابھی تک. آپ کے پاس ہے بھائی, مجھے آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا. آپ کے پاس ہے 2006. میں آپ کی بات اگر مان بھی لیتا ہوں, آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا ابھی تک کہ ان 4 آف شور کمپنی کا لینے کا مقصد کیا تھا. کیا کرپشن کا پیسہ تھا, کیا منی لانڈرنگ کا تھا, یا ٹیکس بچانا چاہتے تھے, کیا تھا؟ تینوں میں سے یہ بات نہیں تھی. آپ جو مرضی کہتے رہے. میں پوچھ رہا ہوں یار, یہ کمپنیز پہلے بنائی گئی تھی, ان کے مختلف مالک رہے ہیں. 2000 یہ کمپنیز مالک تھیں ان 2 پراپرٹیز کی, تو ان 2 پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے 2006 میں یہ کمپنیز ایکوائر کی گئی. یہ حسین نواز صاحب نے نہیں بنائی تھی, ٹھیک ہے.
और 2006 से 2016 तक का इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ कभी? उन्होंने किया जिक्र जी, नहीं वो तो अभी किया है, वो 2 हफ्ते पहले किया है, 3 हफ्ते पहले। आप टाइम रख दें आइंदा आपके टाइम के मुताबिक। नहीं 10 साल नहीं, ये जवाब है, दीज आर सीक्रेट कंपनीज। ऐसे कर किसने कहा सीक्रेट है भाई? नहीं है तो फिर बताइए, 10 साल से क्यों नहीं बताया? ओ भाई रेमान मलिक ने आज से 4 साल पहले ये सारे न्यूज अखबार में छापे हुए हैं, नीलसन और जी नेस्कॉल के बारे में। जी आप गूगल करें 4 साल उसने ये भी कहा था मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं आपको फिर मरियम नवाज साहिबा क्यों कह रही थी कि मेरे पास कोई एसेट नहीं है? क्योंकि वो झूठ है, वो जो रेमान मलिक झूठ बोल रहा था जी। फिर आप बात करेंगे, पहले वो बता चुका है और अब आ चुके हैं। ये जो आपकी शो है, जो आपने क्लिप दिखाई है सना बुच्चा का, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें। ये आज से 3 साल शायद कबल इलेक्शन से पहले इंटरव्यू हो रहा था एक पीटीआई के मेंबर का जो पंजाब के लीडर ऑफ अपोजिशन है, और वो उस वक्त इल्जामात लगा रहे थे, आप बेशक देख लें शो इससे पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि इनकी वालदा की यानी मरियम नवाज साहिबा की वालदा कुलसूम नवाज की ये प्रॉपर्टी है लंदन में, इनकी बहन आसमा की ये प्रॉपर्टी है लंदन में, इनकी मरियम नवाज की ये प्रॉपर्टीज है, और वो नाम बताए जा रहे थे। उसमें मेरे ख्याल में एक उसमें खलल आता है थोड़ा सा, 1 मिनट, उसमें नीलसन और नेस्कॉल की कंपनीज का नाम ही नहीं है। उस चीज का जवाब देते हुए जो आपने कन्वीनियंटली काट दिया है, उस चीज का जवाब देते हुए वो फोन लाइन पे आई और उन्होंने कहा ना मेरी माँ की, ना मेरी बहन की, ना मेरी, और लय में ना मेरे भाइयों की। जी आप कह रहे हैं हुसैन नवाज की है, मैं कह रहा हूँ सुन ले उन कंपनियों के नाम थे जो वो बोल रहे थे, ये कंपनीज नहीं थी। उन्होंने कहा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप तो नहीं, मेरी बात सुन ले। उन्होंने जो कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो अपनी वालदा और अपनी बहन के भाइयों का भी कहा है। उन्होंने पहले कहा है कि मैं अपने वालिद के पास रहती हूँ। तो वो अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू के ऊपर एक चीज, अच्छा 1 मिनट के लिए मेरी बात, मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद ब्रेक से पहले हुसैन नवाज साहब का अभी का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, और वो 3 साल का पहले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको काट के ये बैकग्राउंड, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये जो बैकग्राउंड मैंने बताया ये आपने नहीं बनाई कन्वीनियंटली, कमल जुमला है, आपने कहा लॉजिक कॉन्ट्रडिक्शन है, पढ़ लो भाई। मैं आपको सुना ये जर्नलिज्म है, मुझे क्या सुना, इससे पहले वाला सुना है ना, बिल्कुल सही है, आपको पूरा इन कॉन्टेक्स्ट सुना है, मैं आपको सुना, वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप मोटिवेटेड है। मैं साफ कह रहा हूं, मोटिवेटेड जी बिल्कुल, गार्डियन भी मोटिवेटेड, तो आप पूरा दिखाएं। गार्डियन ने ये नहीं दिखाया, गार्डियन ने ये नहीं दिखाया, ये आपने दिखाया। आप पूरा दिखाएं, मैं मान जाता हूं आप मोटिवेटेड। 10 साल तक आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया, आज अगर डिस्क्लोज होता है तो आप हमें कहते हैं कि हम पहले बता चुके थे। मुझे तो पूरा दिखा दें। इमरान इस्माइल साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा और आपको मुकम्मल टाइम दूंगा एक ब्रेक के बाद। मुझे पता है इस सेगमेंट में मैं आपको टाइम नहीं दे सका, आपसे ही शुरू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान इस्माइल साहब, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपने सुन लिया अंसार अब्बासी साहब का भी वर्जन कि तहकीकात होते हुए नजर नहीं आ रही। कौन सा इदारा है जो तहकीकात करेगा? आप क्या कहते हैं, किस इदारे को करना चाहिए तहकीक? शुक्रिया शहजाद। देखिए बात यह है कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर हमने एग्जैक्ट ग्रुप के ऊपर छापा डाला, FIA और नैब उसके पीछे लगाई एक स्टोरी के ऊपर, तो एक स्टोरी के ऊपर हम यहाँ क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और ये स्टोरी प्रूवन है, फैक्ट के साथ प्रूवन है। मुझे वो टेन्योर नहीं नज़र आता कि किस ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली मेम्बर्स ने पाकिस्तान में अपने जो प्रॉपर्टी और बिजनेस हैं उससे पैसा बनाया हो और वो पैसा बाहर ले गए हो। ये पैसा बाहर गया कैसे? हुंडी के ज़रिए। इसाक डार की जो स्टेटमेंट थी वो आज प्रूव हो रही है, क्योंकि कहीं ये नहीं दिखा सकते आज भी कि जो ऑफशोर कंपनीज उन्होंने खरीदी बनाई उसके पास पैसा कहाँ से आया। 1993 से ये कहानी शुरू हुई। मुझे ये बताएं, मैं एक आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ परवेज़ रशीद साहब की। वो कहते हैं, ये मैं खुलासा निकाला अखबार से, मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। आई कैन कन्फर्म दैट नवाज शरीफ एंड फैमिली डज नॉट ओन एनी अदर बिजनेस और प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट पाकिस्तान, सेड पंजाब government spokesman Parvez Rashid while talking to Express Tribune. In Pakistan, Mian Nawaz Sharif has only one business, that is Chaudhry Sugar Mills, the PMLN senator said. ये मुझे बताएं कि ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं सारी, उनका तो धंधा ही नहीं था पीछे, उनको कहीं जायदाद थी नहीं पाकिस्तान से बाहर। आज हम बैठ के जस्टिफाई करें कि जी 2 हफ्ते पहले शहजादा चार्ल्स ने टीवी पर बैठ के कह दिया कि जी वो खादिम हुसैन की हैं वो सारी जायदादें, आपका भाई है जो मेफेयर और पार्कलेन ओन करता है, मैं हूँ वो जो ओन करता हूँ, और हम सारे बैठ के बहस करें कि जी वो मान तो लिया उसने 2 हफ्ते पहले। भाईजान, ये 1.5 साल पहले की लीक हुई है ये खबर
اس کا 121 ٹیرابائٹ اس کا ڈیٹا تھا. 110 لوگ دنیا کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو اس کے کام کے اوپر لگایا گیا. 1.5 سال میں یہ چیز تیار ہوئی. یہ خبر ہندوستان ٹائمز نے جب ای میل کی ہے ان کو. عمران صاحب 2 سوال, کیونکہ میں نے آپ کو ٹائم نہیں دیا, 2 سوال کے مجھے جواب بتائیں. ایک تو آپ کا شبہ کیا ہے یا آپ کی پارٹی کا شبہ کیا ہے کہ یہ پیسے باہر جو انہوں نے آف شور کمپنی کھولی اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکس چھپانا چاہتے تھے, کرپشن کا پیسہ ہے, منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے, آپ کا شبہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں تحقیقات کون کرے گا؟ آف شور کمپنیز جو ہے وہ کھولی دو ہی وجوہات پہ جاتی ہیں کہ یا تو آپ ٹیکس ہالیڈے چاہتے ہیں, ٹیکس ایویژن چاہتے ہیں, ٹیکس چھپاتے ہیں. آف شور کمپنیز دکھا دیتے ہیں برٹش ورجن آئلینڈ کی, پناما سے, ادھر ادھر سے, ایسے ملکوں سے جہاں آپ کا گزر بھی نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو چوری کا پیسہ ہے جو ہنڈی کے ذریعے باہر جاتا ہے, مجھے وہ ٹینیور بتا دیں شہزاد. یہ دانیال عزیز صاحب بیٹھے, ان سے پوچھیں کہ مجھے وہ سال بتا دیں, وہ سن بتا دیں. نہیں تو میں 1971 سے شریف خاندان کا FBR سے نکال کے لایا ہوں آج یہ سارا پیپر ٹو ڈیٹ. مجھے وہ بتا دیں کون سے سال میں انہوں نے اتنے ٹیکس بھرے, یا مجھے 5 منٹ دے دیں میں پڑھ کے سنا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹارٹنگ فرام ہز ڈیسیز فادر میاں صاحب جو بڑے میاں صاحب تھے ان کے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے وہاں سے بھی نکالے. کوئی ایک ٹینیور بتا دیں, ایک سال بتا دیں کہ اس سال ہم نے پیسہ لیگلی پاکستان سے باہر لے گئے تھے جہاں پہ ہم نے پیسہ کمایا تھا. انہوں نے 470, 335, 260, 125 اس طرح تو ٹیکس دیتے رہے. یہ کس سال لیگلی پیسہ باہر لے کے گئے تھے پاکستان سے؟ جی سب سے پہلے میں اگری کرتا ہوں عمران صاحب کے ساتھ کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے اپنی پریس ٹاک کے دوران ایک شوگر لینڈ نام کی کمپنی ہے جو آف شور کمپنی ہے جو برٹش ورجن آئلینڈز میں ہے, جس میں ان کے اپنے کمائے ہوئے پیسے نہیں بلکہ جو شوکت خانہ میموریل ہسپتال کے لیے جن لوگوں نے کینسر پیشنٹس کے لیے اپنی زکوٰۃ دی جو انہوں نے جمع کی, وہاں پر آف شور کمپنی میں انہوں نے ڈبا دی. سن لیں ایک منٹ. اور اس میں عمران خان صاحب نے آج کہا کہ اگر میں وہ پیسے واپس لانے میں کامیاب نہ ہوا, مطلب اون کر لی نا ساری بات, تو میں اپنا گھر بیچ کے تو وہ پیسے پورے کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو ڈبل سٹینڈرڈ عمران صاحب آپ صحیح کہتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے, پوچھ لیں ذرا ان سے. میں جواب دیتا ہوں. پہلے وہ چیز کا جواب دے دیں. آپ ہیڈ آف دی افیئرز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ کو اگر کہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یا شوکت خانم ٹرسٹ میں کہیں گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ ہاتھ ڈالیں, جیسے ایگزیکٹ پہ ڈالا تھا ایسے ہی ڈال دیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر عمران خان کی گڑبڑ ڈال دیں, لیکن یہ جو ثبوت ہے, یہ جو پناما کی ثبوت ہے, دیکھیں ادھر ادھر نہ جائیں. دانیال صاحب ادھر ادھر نہ جائیں. سمپل ایک بات کا جواب دیں کہ پاکستان سے پیسہ کب لیگلی یہاں سے گیا باہر؟ 93 میں حسین نواز کی کیا عمر تھی؟ ایسا کون سا جواب دے, الادین کا چراغ مل گیا تھا ان کو کہ انہوں نے میرے جواب کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے عمران صاحب آج تک تو کوئین نہیں بنا سکی وہاں کی جائیداد اتنی. سر ایک منٹ سن لیں جی, کوئین کون ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نواز صاحب نے جو 2 انٹرویوز دیے ہیں جو ساری قوم نے بخوبی سنے ہیں, اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں ڈیٹس کے ساتھ, ٹائمز کے ساتھ, ان رقوم کے بارے میں, اپنے منافع کے بارے میں, اس کی ٹرانسفر کے بارے میں سب چیزیں بتائی. اس میں یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ لیگلی وہ پیسہ کب باہر گیا پاکستان سے, یہ کہیں نہیں بتایا. یہ پیسہ پاکستان سے انہوں نے باہر لے جایا ہی نہیں ہے, یہ آپ کی اسمپشن ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں لے کے گئے پاکستان سے باہر, وہ ایک رقم نہیں لے کے گئے. اس وقت وہ جلا وطن تھے, انہوں نے کاروبار وہاں جا کے شروع کیا, انہوں نے قرضے لیے. اور ان ڈاکیومنٹس میں جو پرویز رشید صاحب, سن لیں ایک منٹ, سن لیں بھائی, میں بتاتا ہوں 1 منٹ عمران صاحب, اس پہ آتے ہیں. ان ڈاکیومنٹس میں بھی آپ نے واضح طور پر دیکھا ہوا ایک $12 ملین کی اور $11 ملین کی ڈوائچے بینک سے قرضے لیے 2006 میں. اور انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ وہاں پر گئے ان کے حالات خراب تھے تو انہوں نے کچھ دوستوں سے قرضہ لیا. جس ایفیڈیوٹ کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ پیسے باہر گئے یہاں سے, اس کا کیا؟ اس کا ہائی کورٹ میں کیس مکمل ہو چکا ہے اور وہ ڈسمس ہو چکا ہے کیونکہ وہ ڈیریسٹ میں تھا. وہ بھی ڈیسیجن میں آپ کو دے دوں گا. تو وہ ڈسمس ہو چکا ہے. جی وہ ڈسمس جی. انصار عباسی صاحب, لیکن آپ نے شوگر لینڈ کا نہیں پوچھا. میں انہوں نے جواب دے دیا نا, انہوں نے تحقیقات کریں نا اس پہ. نہیں, ایک جملہ دیکھیں, اب عمران صاحب نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. تو آج پاکستان مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل ہم نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے وکیل کا خرچہ اور ان کا خرچہ, کیونکہ اس کی جورسڈکشن برطانیہ میں ہے, وہ کیس کریں. اگر وہ پہلی کچی پیشی میں ڈسمس نہ ہوا تو ہم تمام خرچہ بھریں گے ان کے کیس کا. کریں ہمت. صحیح. میں ایک بریک لے کے انصار عباسی صاحب, اس کے بعد میں ایک آپ کو کلپ بھی سنانا چاہوں گا, اس پہ آپ چاہوں گا حسین نواز صاحب کی جو بات کریں وہ سنا بھی دیتے ہیں. حسین نواز صاحب نے کیا کہا تھا, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। जिस बात का जिक्र कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले दानियाल अजीज साहब, जरा वो सुना देते हैं हुसैन नवाज की जबानी, लेकिन उसमें हुसैन नवाज साहब एक कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2001 में हमने एक स्टील कंपनी जो है वो खरीदी थी और उसकी हालत बड़ी बुरी थी, हमने पैसा भी हमारे पास नहीं था, तो हमने कुछ दोस्तों ने हमारी मदद की, कुछ बैंक्स ने कर्जा दिया और कर्जा लेके हमने वो कंपनी खरीदी थी। जैसे दानियाल अजीज साहब ने कहा कि 1 रुपया भी नवाज शरीफ साहब की फैमिली जो है मुल्क से बाहर नहीं लेके गई, कर्जा लेके वो फैक्ट्री जो है वो कंपनी इन्होंने खरीदी और 2005 में वो कंपनी बेच भी दी। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा नफा उस कंपनी से हमें मिला कि जिसके बाद हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया, लंदन में प्रॉपर्टीज भी खरीदी और उसी पैसे से जो उनका शेयर था उससे उन्होंने एक सऊदी अरब में स्टील मिल मजीद लगाई। जरा सुनिए क्या कह रहे थे हुसैन नवाज साहब। उसको बेच दिया गया, काफ़ी जो है अपना हम लोगों ने उनसे भी नेगोशिएशन के बाद बेची, तो वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि जिस कीमत पर लगी थी वो फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देगी हमें, काफ़ी महंगी बिकी है और वो फंड्स जो है अपना हमें मिले। उसके बाद हम लोगों ने आगे जो है सिलसिला कारोबार का बढ़ाया, वो बिक गई फैक्ट्री। उसकी सेल से मेरा हिस्सा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला ने बरकत दी थी उसमें। तो मैंने एक छोटा सा जो है स्टील का कारखाना मैंने अपने नाम से शुरू किया फिर। अच्छा जी, अपने नाम से शुरू किया और अल्लाह ताला ने उसमें भी बरकत अता फरमाई। जो पहला साल था इंतहाई कम, मेरा ख्याल है जी कि 10-12 करोड़ रुपए की टोटल सेल थी, पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद करते 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 अल्लाह पाक ने बहुत बरकत अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो है ना एक फुल फ्लेज फैक्ट्री है जो कि चल रही है, वहाँ पे नई फैक्ट्री जो हमने लगाई थी, ये जो है ना अपना। जी हुसैन साहब का आपने सुना, माशाल्लाह बड़ी बरकत है। 2001 में कंपनी लगाई, उधार लेके लगाई, सर अपना पैसा एक भी नहीं था। 2005 में उधार भी वापस किया और इसके अलावा अपने बिजनेसेस भी खड़े कर दिए। सिर्फ बरकत है या जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं उसमें पैसा गया है पाकिस्तान से? देखें, मेरा ख्याल है कि जब तक कंक्रीट एविडेंस ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बात करनी चाहिए। लेकिन जो बर्डन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के ऊपर या मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर होना चाहिए कि ये कैसे इंश्योर किया जाए कि इन तमाम किस्म के जो एलिगेशन आए हैं और ख़ास तौर पे इनकी फैमिली के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। ये बर्डन जो है जो इनको लेना चाहिए हुकूमत को। और मैं सर इमरान साहब कह रहे थे ना FIA कह भी देना, मेरी आज खुद FIA के एक बड़े सीनियर एक ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा मैंने कहा आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको आप टेकअप करेंगे। उन्होंने कहा हमने नौकरी, आप चाहते हैं कि हमारी नौकरी चली जाए। सो ये हालात हैं हमारी, जो हमारे एंटी करप्शन ऑपरेटर्स हैं उनकी ये हालत है। तो मैं ये कहता हूँ अगर हुकूमत चाहती है तो कुछ लोग हैं, फ़र्ज़ करें डॉक्टर शुएब सडल साहब के अंडर आप कमीशन बना दें और मैं आप कमीशन बना दें उनके अंडर, उनको आप फुल पावर दें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आपको पता है एक जज भी है, हाई कोर्ट के जज का भी नाम है, यहाँ जनरल्स भी हैं, साबिक जज भी हैं, तो पता नहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ वैसे होता कुछ भी नहीं है। मैं यही कहता हूँ इतने बड़े बड़े इल्जाम लोगों के ऊपर लगे, यहाँ पे लोगों ने मार्शल लॉज लगाए। सर आपने अभी जो खबर बताई ऑब्जर्वर की, 1998 में नवाज शरीफ साहब के ऑफशोर कंपनीज का तस्करा हुआ है। तस्करा हुआ, फिर वो नजम सेठी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा और फिर सेठी साहब ये कहते हैं कि इन ऑफशोर कंपनीज के बारे में जो इन्होंने कंटेस्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वर के साथ, उन्होंने इन ऑफशोर कंपनीज और इन चीजों का जिक्र क्यों नहीं किया। दानियाल अजीज साहब, 2001 में बंदा बैंकरप्ट है, एक शख्स बैंकरप्ट है, दोस्तों से उधार लेता है, बैंकों से उधार लेता है। मतलब ये कौन सा फिनोमिनल बिजनेस है जो 4 साल में उनको लंदन प्रॉपर्टीज भी दिलवा देता है, कर्जा भी वापस हो जाता है, एक और स्टील मिल भी लगा लेते हैं सिर्फ उस अपने हिस्से से। मतलब ये बरकत आपके बिजनेस पे तो नहीं होगी गालिबन इसमें जी। अगर आपको पता हो, और इसी इंटरव्यू में इन्होंने बताया, आपने बकिया नहीं दिखाया, अब मैं पूरा उनका दिखा देता इंटरव्यू तो आपको बिठाने की जरूरत नहीं होगी ना यहाँ पर। फिर आपको, चूंकि आपने मतलब मुझे नहीं समझ आती कि आपका मकसद क्या है, लेकिन बहरहाल आपके नाजरीन के लिए मैं वजाहत कर देता हूँ। इनको पैसे दिए हुए हमने जी। और उस वक्त उन्होंने एक स्टील का बूम आया था पूरी दुनिया में, जैसे आजकल तेल की मंदी है, उस तरह स्टील का बूम आया था और उसका आगे चलने का 5-10 साल का सारा सिलसिला था। तो इसलिए जो बड़ी कंपनीज थी वो चाहती थी कि जल्दी से स्टील में पोजीशन ले लें, और इसलिए जैसे उन्होंने खुद बताया, आपने अभी सुना, बहुत हाई कीमत के ऊपर वो स्टील मिल खरीदी गई उनसे, हालांकि वो चूंकि उसकी सारी रजिस्ट्रेशन। स्टील का बूम आपको वैसे बताऊं कब आया था मैं? जी सॉरी, 2005 से लेकर 2009 तक स्टील का बूम था, 2008 तक का जो मेन स्टील का बूम था वो 2005 से बेच चुके थे कंपनी। तो यही 2005 से बेच वो बूम शुरू हो चुका था और पोजीशनिंग लेनी शुरू की थी। ये बताइए अंसार अब्बासी साहब को बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन, इसका जवाब तो दे दें जी। जो अंसार अब्बासी साहब ने भी बात की, जो बात आपके नाजरीन को इन्होंने नहीं बताई, वो ये है कि उस स्टोरी के खिलाफ
میاں نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان نے جو پریس کاؤنسل ہے برطانیہ کی ان کے خلاف ایک کمپلینٹ دائر کی نہیں، میں نے کہا دائر کی، اس میں اس کا ذکر وہ کہتے ہیں نہیں کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی بات، یہ بھی ذکر نہیں کیا. جب آپ کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک اگر اس میں 20-30 نکات ہوتے ہیں تو آپ سٹوری کے خلاف کمپلینٹ کرتے ہیں اور جنرلی کہتے ہیں کہ اس کا جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ جو ڈیورنگ ہیئرنگ آتا ہے. پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں کیا اس وقت؟ یہ فلرشنگ بزنسز باہر کیوں ہیں نواز شریف صاحب کے فیملی کے؟ یہ پاکستان میں کیوں نہیں لاتے اپنے بزنسز؟ پیسہ وہاں بیچ کے بزنسز یہاں کیوں نہیں لاتے؟ آپ ایک 2 دفعہ اور جلا وطن کریں لوگوں کو، باقی بھی چلے جائیں گے. نہیں مطلب کیا؟ تو مطلب وہ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی حالت ایسی نہیں ہے اس وقت کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آئے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو جلا وطن کروں جی تو آپ وہاں جا کے کاروبار بنائیں. اس وقت جلا وطن ہے حسین صاحب؟ نہیں اس وقت کی بات حسین صاحب نہیں، اس وقت کی میں اس وقت آپ 2001 کی بات کر رہے ہیں. 20-22 سال لگا کے آپ نے کاروبار شروع کیا، کیا کریں اس کو اڑا دیں سب کو؟ کیا کریں؟ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. بہت ایک ٹرانزیشن ٹائم ہے. جب پاکستان آتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھیں گورنمنٹ سے انڈیو فیور لے رہے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں تو یہاں پر کاروبار وہ باہری کاروبار کرتے رہے. تو آپ کرتے جائیں. آپ نے تو راضی ہونا ہی نہیں ہے نا. اب تو آپ کی تو میں نہ مانو والی کیفیت ہے. عمران اسماعیل صاحب اب آپ کی طرف سے کیا لائے عمل ہوگا اگر یہ شوگر لینڈ کا جواب دیں گے؟ جی شوگر لینڈ کا جواب دے دیں. چلیں ویسے میں سنوا دوں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا پہلے. جی ذرا سنیں. اور شوگر لینڈ نام کیوں رکھے؟ جہانگیر ترین نے رکھا ہے. جی سنائیے ذرا عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. $3 ملین کی انویسٹمنٹ تھی جو میں نے نہیں کی تھی، ہمارا انڈاؤمنٹ فنڈ کے بورڈ نے کی تھی. میں نے تب بھی کہا تھا کہ اگر وہ انویسٹمنٹ واپس نہ آئی میں اپنا گھر بیچ کے زمان پاک کا پورا کروں گا. میں بڑے خوشی سے کہتا ہوں کہ وہ انویسٹمنٹ ہماری واپس آ گئی ہے. ہماری بکس کے اوپر ہے، کوئی چیک کروانا چاہتا ہے، وہ $3 ملین واپس آ گیا. گھر بیچتا لیکن وہ انویسٹمنٹ واپس آ گئی. کانٹرڈکشن کی بات کریں، اگر ان کا نہیں ہے تو وہ کیوں اپنا گھر بیچتے پھر رہے بھائی؟ آپ نے کہا تھا کہ میرا نہیں ہے گھر بیچنے کے حوالے سے. خیر عمران اسماعیل صاحب کانٹرڈکشن نہیں ہے بتانے دیں. عمران اسماعیل صاحب جی سر جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں شہزاد. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، بالکل صاف سامنے بات آ گئی. ان کو کبھی ایگزائل بھی نہیں گئے. ایگزائل تو سیلف ایگزائل تھا، یہ تو ایگریمنٹ کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا بولا، پھر 10 سال نہیں تھا 5 سال تھا، اس پہ جھوٹ بولا. پھر انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی، شہباز شریف صاحب نے انڈر ٹیکنگ دی سعودی عرب کی گورنمنٹ کو، بادشاہ کو، کہ جی میں اپنا علاج کرانے جانا چاہتا ہوں سعودی عربیہ سے امریکہ اور مجھے اجازت دی جائے. اور میں قسم کھاتا ہوں سولمنلی قسم کھاتا ہوں کہ میں مشرف کے خلاف یا پاکستان کی حکومت کے خلاف امریکہ جا کے کوئی بات نہیں کروں گا اور اپنا علاج کرا کے واپس آ جاؤں گا. یہ تو ٹوٹل جھوٹ پر مبنی فساد جو ہے کہاں تک کھڑا رکھیں گے اس کو؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کے تھرو لے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کے پروفز بھی موجود ہیں، راؤٹنگ موجود ہے. یہ صرف یہ بتا دیں کہ برٹش ورجن آئلینڈ میں آف شور کمپنی ہے شوگر لینڈ، یہ بتا دیں. وہ فیک اکاؤنٹس موجود ہیں جو انہوں نے یوز کیے. وہ جو ساری آف شور والی بری باتیں بتائیں نا ذرا ان کو. انہوں نے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ادھر تو یہاں مار کھا رہے تھے، 5,000 روپے ٹیکس نہیں بھرے تھے. نواز شریف صاحب نے 81 سے لے کے 89 تک ایک پیسے کا ٹیکس نہیں بھرا. شوگر لینڈ نام کی آف شور کمپنی کا جواب دے دیں. کر رہے ہیں میاں صاحب. جی بولیں کس کا جواب؟ شوگر لینڈ جو آف شور کمپنی ہے اس کا جواب دے دیں. دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کون سی کمپنی ہے؟ شوگر لینڈ کمپنی جس کا ذکر آج ہوا ہے. آف شور کمپنی ساری بات جواب دے دیں. اس کا تو دے دیا نا جواب، عمران خان نے دے دیا. آپ تو وہ انیتھیکل نہیں ہے، اس نے ٹیکس چوری کرنے کے لیے بنائی تھی. آپ نے ٹیکس چوری کرنے کے لیے بنائی تھی. اگر کوئی ایسا پکڑ لے آپ چوری کرتے ہیں، سارے چوری کے پیسے پاکستان کے اٹھا کے کہ پاکستان میں پیسہ لاؤ، اپنے بچے باہر، اپنی اولاد باہر، اپنا پیسہ باہر، ہمارا پیسہ باہر، ہمارا پاکستان کا پیسہ باہر. ایک تو شکریہ دانیال صاحب، شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.